ہم ان کے خلاف زبان کھولیں؟ کیوں کھولیں؟ کسی کو کیا اختیار ہے ان کے خلاف زبان کھولیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، آپ کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی۔ اللہ اکبر، 20 سال آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو گورنر مقرر کرتے تھے، اگر ہلکی سی کوتاہی بھی ہوتی آپ معافی نہیں دیتے تھے، معزول کر دیتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دور میں، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں 20 سال گورنر رہے ہیں۔ اور پھر جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے دم عثمان کا مطالبہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ کیا تھے؟ چچا زاد بھائی تھے۔ تو چچا کا بیٹا اگر ظلمن شہید کر دیا جائے تو چچا کے بیٹے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ خود اندازہ لگائیں کیا حساب ہوتا ہے، کیا بنتی ہے دل پہ۔ بعض یہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں بدبختو اپنی آخرت تباہ نہ کرو، ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں دم عثمان کا بہانہ تھا، حضرت عثمان غنی کے خون کا بہانہ تھا، لالچ ان کو صرف حکومت کی تھی۔ او بدبختو، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 سال گورنری کی ان کو گورنری کی، ان کو حکومت کی کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ ان کو کیا لالچ ہے؟ وہ تو بالکل روایت آپ کی زبان مبارک سے اور تابعین میں سے بہترین تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ اس بات کی تو بالکل واضح بات آپ کی زبان مبارک سے شہادت ملتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی زبان کھولے اور کہے کہ وہ حکومت کے لالچی تھے، یہ تھے وہ تھے، اسے کہو بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کر، اپنا ایمان ضائع نہ کر، اپنے اعمال ضائع نہ کر ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھول کر کے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ سے پوچھا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ ان ابا مسلم الخولانی وجماعت معه دخلوا على معاویہ فقالوا له، حضرت ابو مسلم خولانی وہ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ایک جماعت کی صورت میں گئے، فقالوا له انت تنازع علیا ام انت مثلہ، آپ کا حضرت مولا علی مشکل کشا سے کیا جھگڑا ہے؟ کیا آپ ان کے مد مقابل ہیں؟ کیا آپ ان کی برابری کے ہیں؟ فقال واللہ انی لأعلم انا انہ خیر منی وافضل۔ صحابی رسول کا جواب سنیے، اور گواہی کس کی ہے؟ تابعین میں سے، تابعین کی جماعت کی گواہی ہے، حضرت ابو مسلم خولانی کی گواہی ہے۔
اب اس کے بعد کوئی بدبخت اگر زبان کھولے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے امام نے فرما دیا ہے وَمَن يَكُنْ يَطْعُنُ مُعَاوِيَّ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَّ، یہ کوئی اور نہیں، یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کون ہے؟ یہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے فرمایا ہے، اور نسیم الریاض کی عبارت فتاوی رضویہ کے اندر لے کے آئے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک، بولو سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثل ہیں، ان کی برابری کے ہیں، کہ آپ کا ان سے جھگڑا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ انی لعالم انہ خیر منی و افضل، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں علی مجھ سے میری برابری کے نہیں ہیں بلکہ مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے افضل بھی ہیں اور مجھ سے بہتر بھی ہیں، بولو مجھ سے افضل بھی ہیں اور مجھ سے بہتر بھی ہیں۔ گل ختم ہو گئی۔ جدو بندہ خود گواہی دے رہا ہے، جنہ دو بندیاں دا تنازع آپس میں چل رہا ہے، خود بندہ تسلیم کر رہا ہے کہ اے بندہ میرے کو افضل ہے، تے وچوں تیجا کتھوں اٹھ کے آ گیا؟ نہ او دے باپ دا پتا، نہ اما دا پتا، نہ کسی اور دا، تے او اٹھ کے آ کے صحابی رسول کے اوپر زبان کھولے۔ ہم تو کہیں گے پہلے اپنے نسب کی فکر کر پھر صحابی کے اوپر زبان کھولنا۔ خود قسم اٹھا کے، قسم نہ بھی اٹھاتے ہمارا عقیدہ تھا، ہم مانتے ہیں عقیدہ تھا، قسم نہ بھی اٹھاتے ہم مان لیتے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سچ فرمایا ہے، کہا کہ اللہ کی قسم ہے حضرت مولا علی مجھ سے افضل بھی ہیں، مجھ سے بہتر بھی ہیں۔ اور پھر کہا وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور اس خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ خلافت کے، یہ جو خلافت ہے، یہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ امیر معاویہ خلافت کے جھگڑے میں ہے علی سے، نہ، خلافت کا جھگڑا بھی نہیں ہے، خلافت کے بھی حقدار علی مجھ سے زیادہ ہیں، حق انہی کا ہے۔ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، آپ فرمانے لگے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت عثمان غنی کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور ان کو ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ بِدَمِهِ، میں تو حضرت مولا علی سے اس خون کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کس کا مطالبہ کرتا ہوں؟ خون کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میں ان سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بس یہ علی کر دے، ہمارا علی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ہم حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے اور سارا کچھ ان کے حوالے کریں گے، ہم ان کے تابعدار بن جائیں گے۔ یہاں کوئی ذات کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، مطالبہ کس کا ہے؟ دم عثمان کا۔
یہ بنیادی بات تھی جو جنگ صفین اور جنگ جمل کی جو بنیاد بنی، اس سے جنگ صفین اور جنگ جمل واقع ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جماعت کے اندر جو لوگ تھے آپ کو ماننے والے لوگ تھے، یا تو جو قتل کرنے والے تھے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں داخل ہو چکے تھے، یا پھر جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ سبائی ٹولہ، عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل، وہ بلوائی سبائی، ان کے کچھ رشتہ دار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ پہلے حکومت اس کو مضبوط کرتے ہیں، پھر بعد میں قاتلین عثمان کو پکڑیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ پہلے حضرت مولا علی قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریں، بعد میں خلافت کا منصب سنبھالیں۔ یہ بنیاد تھی، دونوں طرف اجتہاد تھا، ادھر بھی اجتہاد اور ادھر بھی اجتہاد، ادھر بھی شرعی اصول سامنے تھے، ادھر بھی شرعی اصول سامنے تھے۔ اس سے اختلاف بڑا، بیچ میں فسادی لوگ تھے جنہوں نے ادھر بھی اور ادھر بھی باتیں بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کر کے لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچا دی۔ تو یہ بنیاد بنی، کوئی خلافت کا معاملہ نہیں تھا، کوئی کرسی کا معاملہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا ذات کا نہیں تھا، جھگڑا دم عثمان کا تھا۔ ہمارے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا، یہ دلیل دی اور یہ عقیدہ اور نظریہ ہمیں آج عطا فرمایا کہ اس میں جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، جو اجتہاد تھا، وہ درست سمت تھا، حق بجانب تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اجتہاد تھا وہ خطا پر تھا، لیکن یہ خطا گناہ والی نہیں ہے، بلکہ ادھر حضرت مولا علی کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا اور حضرت امیر معاویہ کو وہ اجتہاد پر ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ یہ بات تھی، کوئی ذات کے جھگڑے ہی نہیں تھے، کوئی اپنی منصب حکومت کے جھگڑے ہی نہیں تھے، کوئی ویسے ہی تان و تشنی کرے، زبانیں کھولے صحابہ پر، اپنی آخرت تباہ و برباد کرتا ہے۔ آؤ سنو میرے مصطفیٰ کریم